بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں آج خوشی کا سماں ہے۔ چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ معصوم چہرہ، پاکیزہ آنکھیں اور دل میں انبیاء والا نور۔ یوسف علیہ السلام صبح اٹھتے ہی اپنے والد کے پاس آ کر بڑے ادب سے کہتے ہیں، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ ان کی نبوتی آنکھیں فوراً یہ جان گئی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کی نشانی ہے۔ وہ پیار سے بیٹے کو قریب کرتے ہیں اور نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے باقی بیٹے یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی معصومیت، نرمی اور عبادت گزاری نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر بھائیوں کے دل میں یہ حسد روز بروز بڑھ رہا تھا۔ وہ آپس میں مشورے کرنے لگے، یوسف علیہ السلام تو ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تک یوسف علیہ السلام رہے گا ہمارا کوئی مقام نہیں بنے گا، کیوں نہ اسے کہیں دور پھینک دیں۔ ایک نے کہا، قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ پھر وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، ابا جان، یوسف علیہ السلام کو بھی کبھی ہمارے ساتھ چراگاہ بیچ دیا کریں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بھائیوں کے اصرار پر اجازت دے دی، مگر دل بہت بے چین ہو گیا۔ وہ بار بار یوسف علیہ السلام کو گلے لگاتے اور ان کی پیشانی چومتے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ نکلے، ان کے تیور بدل گئے۔ دور ایک سنسان کنواں تھا۔ ایک بھائی نے یوسف علیہ السلام کو دھکا دیا، دوسرے نے ان کے ہاتھ باندھے اور تیسرے نے رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام نیچے اندھیرے میں گرے۔ ارد گرد پانی اور کیچڑ اور آسمان صرف ایک چھوٹے سے سوراخ کی شکل میں نظر آ رہا تھا، مگر یوسف علیہ السلام کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ادھر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا خون آلود کر کے واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ ابا جان، ہم دوڑنے میں لگے ہوئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ یہ اس کا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا مگر سمجھ گئے، دل تو ماننے کو تیار نہیں رہا کہ میرا یوسف نہ رہا۔ تم نے ہی کچھ کیا ہے، صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ کنویں میں کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستے میں انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، مگر نیچے سے ڈول کے ساتھ ایک لڑکا نکل آیا، خوبصورت نورانی چہرہ، معصوم، صابر۔ قافلے والوں نے خوشی سے کہا، واہ، یہ تو قیمتی مال ہے، لے چلے اسے مصر بیچیں گے۔ مصر کا بازار لگا، غلام اور لونڈیوں کی منڈی تھی، ہر طرف بولی لگ رہی تھی۔ اور پھر وہ منظر آیا
جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر لے آئے، لوگوں کی نظریں حیران تھی۔ ایسا حسین چہرہ کسی غلام کا ہو سکتا ہے؟ مگر وہ دنیا کے نبی تھے جنہیں دنیا غلام سمجھ رہی تھی۔ آخرکار مصر کے خزانے کے وزیر عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ بڑی بولی لگی، قافلے والے خوش تھے، مہنگا مال بک گیا اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے گیا۔ اس کی بیوی زلیخا حیران رہ گئی، یہ غلام نہیں کوئی شہزادہ لگتا ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے ہمیں یہ کوئی فائدہ دے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب محل میں داخل ہو چکے تھے، وہ کنویں سے نکل کر محل تک آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اب ان کی آزمائش کا دوسرا باب شروع ہونے والا تھا۔